سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم ملاد مناتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ صحابہ نے ملاد شریف کی محفل کرائی ہے اور نہ مطلب اس میں ہے کہ ملاد کی محفل کروانی چاہیے، تو ہم جو محفل کراتے ہیں ملاد شریف کی، آیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرانی چاہیے، یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ میلاد منانا جائز ہے، اور جو لوگ یہ مطلب وہ لوگ عموماً یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو میلاد کو معاذ اللہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، میلاد منانے کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ نے نہیں منایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے 63 سال گزارے، تو آپ ثابت کریں کہ ان 63 سالوں میں کہاں انہوں نے محفل میلاد منعقد کی۔ اسی طرح وہ سلسلہ چلاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یعنی صحابہ کا کرنا یہ کسی کام کی دلیل تو ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کا نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا ہے اب وہ کرنا ناجائز ہو، گناہ ہو گیا۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا بیان خود قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ثابت ہے۔ یہ تو خود قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل، کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے میری قوم، کہ انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے آئیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی کہ جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے بنی اسرائیل کی قوم میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک کا اعلان فرما رہے ہیں، بلکہ اب بھی انجیل میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وہ رسول آئیں گے جب وہ جھولے میں ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا، اور جب وہ جوان ہوں گے تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ یہ اب بھی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو چاند جو ہے وہ جھولے میں جب وہ ہوں گے تو چاند ان کو لوریاں دے گا، اور جب وہ بڑے ہوں گے تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ یہ تو صحابہ کے بارے میں مطلب پوچھا جا رہا ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور اپنی ولادت کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اسی پیر والے دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اسی پیر والے دن میرے اوپر وحی کا نزول کیا گیا ہے۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں پیدا ہوا اسی دن پیدا ہوا، اس کے شکرانے میں روزہ رکھا جا رہا ہے، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر جو ہے وہ پہلی وحی نازل فرمائی، تو اس شکرانے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ تو آگے رہ گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ان سے پہلے ہی اپنی ولادت کو بیان کر دیا، اور اب بھی ہم میلاد میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہی فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں۔ اس کو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ آپ تو اصل حجت تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرنا ہے نا، اور صحابہ کا کرنا بھی حجت ہے، لیکن جو شریعت کا منبع ہیں وہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد پاک گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے منایا اور اپنی ولادت کے حالات کو بیان کیا،
اور یہی میلاد میں کیا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ولادت کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے. تو میلاد اور کیا ہے؟ میلاد یہی ہے. تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا تو اب ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے اپنے گھر میں میلاد کی محافل کا انعقاد کرے کہ یہ انبیاء علیہم السلام نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرمایا. نہ صرف اب یہ کہ بھئی مجمع میں کہاں سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو یہ مجمع میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان ہو گیا.